बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो एक शेर है पंजाबी का, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का रहमतुल्लाह अलैह, के दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। दुश्मन कोई नहीं है, मामला सिर्फ पाकिस्तान का था। पाकिस्तान महबूब है और पाकिस्तान की फलाह ज़ाहिर है कि वही पेश नज़र होती है। तो बहुत से लोग जो है वो इस बैठक के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो चूँकि काफ़ी मामलात के ऊपर वो हम ख्याल हैं, और ख्याल ये था कि अगर पाकिस्तान की आप फलाह चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप सियासी इस्तेहकाम लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपको उनको भी पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान ना सिर्फ लॉन्च किया था बल्कि अभी तक उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे। तो पकड़े गए जनरल फैज़ साहब। तो रज़ी साहब तुसी जड़ा ना राजी हो? नहीं राजी नहीं, रज़ी साहब तो पाबंदी है। हाँ, वो पाबंदी मैं दस नहीं सकता। कोई ज़रूरी तो ही ना कि एस्टेब्लिशमेंट तो हर जगह पे होती है, और पाबंदी भी गैर अलानी है, गैर एलानिया पाबंदी है। ऐलान करके गैर नहीं, ऐलानी नहीं, की। ऐलान करके मुस्कुराने पे पाबंदी। देखिए ये जो वाक़या हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर बैठक में किसी को जाता है तो वो सैयद इमरान शफकत ज़ंजानी साहब को जाता है। इनका हर दूसरा व्लॉग जो था वो गिरफ्तारी वो इनके नाम पे होता था कि जनाब जब तक आप इनको महदूद नहीं करेंगे, वो तो मसले का हल बताया इनको जिम्मेदारी पॉलिटिकल साइंस हाँ, के एक स्टूडेंट के तौर के ऊपर हाँ, हमें समझ लगती थी कि यार कि आप इमरान खान को सिंगल आउट अगर करेंगे तो वही गलती करेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में की थी। तो बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज ने शाबाश है सर कि उन्होंने एक नैरेटिव दिया था इस कौम को कि इस कौम में सारे चोर बसते हैं सिवाय कुछ जर्नलों के और कुछ एक सियासतदान के, सिवाय कुछ यूट्यूब नहीं यूट्यूबर्स नहीं सर, यूट्यूबर तो बेचारे उन्होंने औकात की है, वो तो सर पार्ट है ना सियासतदान। मतलब एक सियासतदान और जज जर्नल ये जो है ये पाकदामन है। जर्नलिस्ट भी, ये जर्नलिस्ट मुझे ना वो एक, मैं माफ़ी चाहता हूँ वाला हमारे जो मरहूम थे नहीं वो पांचवा दरवेश कॉलम लिखा करते थे जंग के, जवाद नज़ीर साहब। जवाद नज़ीर साहब ने जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो किसी ने सवाल किया था डॉन के एक रिपोर्टर ने कि जी कि ये जो जर्नैल फौज जो करप्शन करती है, तो उन्होंने कहा एवरीवन इज़ लूटिंग, हम नहीं करते। तो उसके ऊपर उन्होंने कॉलम लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि सहाफ़ियों की औकात ही क्या है, वो तबलची होते हैं एक, वो महफ़िल मौसीकी जहाँ पे होती है, तो वो मैं चूँकि तहज़ीब के वैसे वो छप गया था जंग में, लेकिन मैं ज़रा ये सहाफ़ियों की औकात ही क्या होती है, कोई औकात नहीं होती। बल्कि का तो फिर भी कोई मुकाम सर तबला नमाज तबला कुट रहे होता है, राग कोई गा रहे होता है, फिर भी कोई मुकाम, उसका फिर भी कोई मुकाम होता है। उसके साथ एक बंदा डफली लेके बैठा होता है जो अपने सर पे मार रहा होता है और साथ में सारे लिहाजा तो वो है। नहीं बरादरी जिस काबुल होगी उन्हें गल करनी चाहिए। सर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं साढ़े ते जर्नल फर्क होना चाहिए। मिलता है ना, बच्चा कुचा मिलता है। एग्जैक्टली बच्चा कुचा वो किसी ने कहा था कि जी 5 लाख की तदी मेरे सामने रख दी थी, ठीक है, वो बच्चा कुचा मिलता है। वो पता नहीं कितने अरबा रुपए में से 5 लाख किसी एक को दे दिए होंगे। जितना मर्जी फैज़ अमीर को कोई प्रोटेक्ट कर ले, जितना मर्जी इमरान खान को कोई प्रोटेक्ट कर ले, मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि बाजवा भी पकड़ा जाए। मैं इसी बैठक में कहता था कि ये बचना नहीं है इन्होंने। ये जब परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हो गई और अदालत उड़ा दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा अपहोल्ड की। ये सिलसिला रुकना नहीं है, इस मुल्क ने आगे जाना है ना, और जाना है, ये नहीं है कि नहीं जाना। तो लिहाजा ये अब जजों की तरफ बारी आनी है सर, वो तो आपको बेहतर पता है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें अर्ज कर दूं। देखिए इसमें जो खुशाइंद बात है वो ये है कि किसी को बाहर से कोर्स ऑफ एक्शन नहीं अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है ना। जो अमल था एहतसाब का, बाहर से हम कहते भी तो शुरू नहीं हो सकता था। अदारे ने खुद उसकी ज़रूरत महसूस की कि इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस वजह से फिर इस वजह से इमरान खान ने भी सपोर्ट किया। पहली दफ़ा होना था ना। अच्छा सोचो विचार बहुत हुआ है मतलब कि आपस में बहस मुबाहिसा बहुत हुआ है, बहुत सोचा गया है। नहीं इसमें थोड़ा सा कि हमें एक फिक्रा कि हमें विल ऑफ द पीपल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। अब आप कर लीजिए बात। मेरा ख्याल है सोच विचार में नहीं हुआ, उन्होंने करना था उन्होंने खामोशी से किया है। अगर सोच विचार होता तो बहुत कुछ होता। नहीं सोचो विचार वो प्रेस रिलीज बता रही है सोचो विचार हुआ है वो, देखे ना, नहीं देखे सोचो विचार ये हुआ है
کہ وہاں پہ لکھا گیا پریس ریلیز میں کہ جی کہ انہوں نے وردی اتارنے کے بعد وہ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آرمی ایکٹ مجروح ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو طرح کے اوپر ان کے الزامات ہیں. ایک ہے نہیں وہ سر وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی کافی, لیکن ان کو بطور ڈی جی آئی اور سازشیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کی. پہلے بھی نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر پہلے والا ہوگا تو باجوہ صاحب آئیں گے, تو پھر باجوہ صاحب آئیں گے, اس لیے سوچو بچار کر کے کیا. نہیں وہ تو بات کی بات ہے سر. یہ پاکستان کی جنرل فیض حمید صاحب ایک ڈی جی ایس آئی کا پاکستان جیسے ملک میں پکڑا جانا, کیا آپ کے جذبات ہیں اور کیا آپ کے وچار ہیں؟ اور ان کا اسد درانی صاحب کے کورٹ مارشل سے کیا فرق؟ جملہ احباب جو تضمین لگانا چاہتے تھے وہ لگا چکے. میں کچھ عرض کرنا جی پلیز. دو پہلو ہیں, دو زاویے ہیں جن سے میں عرض کروں گا. دیکھیے ہمارے ملک میں بتی نہیں آتی, میوٹنی کی دو صورتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے. 4 تو وہ ہوئی ہیں جو آرمی چیف نے کی ہیں اور وہ چاروں کامیاب بھی ہوئیں, اور ایک کے بعد لیکن 3 کو تو فوری طور پہ ویلیڈیشن بھی ملی عدلیہ سے. یہ تو ہو گئی 4 کامیاب. ٹھیک. ناکام 8-10 ہیں. 51 میں بھی ہے, 73 میں بھی ہے, 80 میں بھی ہے, 95 میں بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. جی یہ میری نظر میں اس سارے معاملے کا جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف فیض حمید صاحب کو ٹھہرانا میری نظر میں ناکافی ہے. بطور ایک ادارے کے 2008-2009 جب سے اس شخص کو جس کے پاس قومی اسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں تھی, یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کے معاملات اب تک آن ٹیبل ہے نا, وہ 2008, 9, 10 اور 11 کے ہیں. یہ 30 اکتوبر کے 2011 کے جلسے سے پہلے کے ہیں. اس میں ظہیر الاسلام, راحیل شریف, شجاع پاشا, کیانی, سب قمر جاوید باجوہ صاحب سب شامل ہیں. اور 15 سال میں اس ملک کے ہر شعبے کو پینیٹریٹ کیا گیا ہے, کمپرومائز کیا گیا ہے, اور اس کی حرمت جو ہے اسے برباد کیا گیا ہے. اس میں صحافت شامل ہے, اس میں جوڈیشری شامل ہے, اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز شامل ہے, اس میں خارجہ پالیسی شامل ہے. تو اس میں فیض حمید صاحب جو ہیں, چونکہ براہ راست یہ طاقت کی لڑائی ہے صحیح جو وہ 26 نومبر کو ہار گئے. ٹھیک. فیض حمید صاحب جب عمران خان صاحب مطلوبہ تعداد میں لوگوں کو لے کے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تو فیض صاحب ہار گئے. اب فیض صاحب کا یہ خیال تھا کہ ان کے ذہن میں حیران ہوں کہ کیسے ایک ہیں جی وہاں پہ 10,000 چھوڑ کے 10,000 بھی نہیں تھے. میں نے کہا 10,000 بھی نہیں تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ فیض حمید صاحب یہ کارڈینل پرنسپل کیوں بھول گئے کہ طاقت کی لڑائی پاکستان آرمی اور اینی ادر آرمی, they are not bound, dictated by the will of the people, by popularity. بھائی نے بھی کہا تھا کہ will of the people matters not. وہاں سمپل کائنیٹک فورس ہوتی ہے, اور جس کے پاس ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے, بھلے اس کا نام یحییٰ خان ہو یا امتیاز باللہ ہو یا کوئی اور ہو. یہاں پہ میوٹنی ہوئی ہے, 240 کے قریب انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ نچلی سطح پہ ہونے والی بغاوت جو ہے اس میں سویلین کو بھی شامل کیا گیا ہے, بھلے جونیئر پارٹنر کے طور پہ, بھلے فیس کے طور پہ, بھلے جیسے بھی, بٹ اٹ واز سمتھنگ وچ دی ہول نیشن واز وٹنسنگ. تو اٹ کوڈ ناٹ ہیو گون اننوٹسڈ. یہ تو ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال اگین وہی ہوگا کہ کیا
ہم نے پاکستان کے ریاستی بندوبست میں جو جال بچھا دیے ہیں, جو بارودی سرنگیں لگا دی ہیں, جو مائننگ کی ہے, آج ہی میں نے آپ ہی نے مجھے بتایا, میں راستے میں تھا کہ جی وہ سابق آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آیا تھا, تو آئی جی جیل خانہ جات تک بھی بات پہنچا. ابھی اور بہت کچھ ہوگا جی, ابھی اور بہت کچھ ہوگا. صاحب تو کوئی جرنلوں کو بھی ان کے میں کہتا ہوں جی وکیل تک آئیں گے, جج جان گے. اچھا وہ نا جو جرنیلوں والی بات ہے نا, ہاں وہ کچھ حاضر سروس جو جرنیل ہے نا, جنرل کی سطح کے اس طرح کے لوگ, ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود کی گئی ہے, وہ اس طرح انوالو نہیں کیا گیا. وہ سیشن ہوئے ہیں 2-3 گھنٹے کے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو یہ صاحب پکڑے گئے ہیں فیاض حمید صاحب, ان کے جو رابطے تھے اور گرفتاری کے وقت بھی انہوں نے جو فون کھڑکائے ہیں, تو وہ یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ظاہر بندہ گھبرایا ہوتا ہے, جو سامنے آتا ہے فٹافٹ یار کو مدد کرو گے, جو اس طرح کی صورتیں, وہ کچھ سیشن ہو گئے ہیں وہاں پہ. یہ بات درست ہے. اور ایک شاید گرفتار بھی ہوئے, تحویل میں لیے گئے ہیں اس طرح کی جرنل کوئی, یہ بریگیڈیئر, ٹھیک, ایک اپنی بات مکمل کر لوں. میری رائے میں اب اس کے فوراً بعد اگلا مرحلہ ہے عمران خان صاحب کا. اوکے, ان کو فوجی تحویل میں دیا جائے گا. اور عمران خان, آپ نے نوٹ فرمایا یہ حماد اظہر صاحب جو ہیں, ماشاءاللہ ان کا جس نظریاتی خانوادے سے تعلق ہے, تو وہ تو گیلی زمین پہ پاؤں رکھنے والوں میں سے نہیں ہے نا. پرویز علی صاحب ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں, کوئی دوست بتا رہے تھے مجھے. خاموشی چاہیے. اور اب آپ توقع کیجیے گا کہ اب امتحان ہوگا شاہ محمود قریشی کا, جنہوں نے 150 سالہ روایت توڑی تھی, اس امید پہ کیونکہ ابھی ہمارے پاس فیض ہے, تو اب پتہ چلے گا کہ یہ فیض ہے یا فیضان ہے یا یو سی مائی پوائنٹ. آپ تو سندھ سے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا, شمالی سندھ سے لے کے نیچے تک جو ہے شاہ محمود قریشی کا جو حلقہ ہے مریدین ہے. اب پتہ چلے گا پی ٹی آئی کی اصل حقیقت کا. اور میں یہ آپ سے دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ جس پاپولیرٹی کی بنیاد پولیٹیکل نیریٹو پہ نہیں ہو, وہ نہیں ٹھہر سکتی سیاسی عمل میں. ثبوت اس کا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ 22 دن ہوئے ہیں بائیڈن کو پیچھے ہٹے, کملا ہارس نے اڑا کے رکھ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. بہت پاپولر ہے نا وہ. سیاسی عمل کے مقابلے میں گالی ساڈی کملا تے بولی ہے تھوڑی جے تو نیند آ رہی ہے. راہل گاندھی نے, ہاں مودی کا, میں ساڈی کملا نے پریس کانفرنس کی تھی ہے ہماری نواز شریف. چلو اچھا میں نے وہ سنی نہیں ہے, میں اس پہ رائے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو پولیٹیکل پروسیس کو آرکیسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا, اس سے قوم کے وہ 15 سال واپس نہیں لائے جا سکتے. اچھا آج نا ہو سکتا ہے میں جمپ کر جاؤں, نواز شریف صاحب نے وہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ دبی مطلب شکوے سے بھری پریس کانفرنس تھی, اور نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا, صرف یہی کہہ رہے ہیں نہیں ججوں کا بھی نام تو نہیں نہ لیا, کسی کردار کا ذکر کیا نا. چوئی صاحب میں اچھا ٹھیک ہے تسی پڑھ لو, فرائی کرنا ہے تھوڑا ادھر ہو جناب. نواز شریف صاحب جو ہے وہ کھل کے اب میرا موقع تھا وہ بات کرتے کہ یار کہ جنہوں نے بڑا غلط کیا یار جنرل فیض تو ہی ریلیٹڈ, فیض نہ ریلیٹڈ ہے کہ جنہوں نے یہ ابھی تو ایک پکڑا باقی بھی پھاڑ لو. سر یہ وہی امداد والی گل, عرض یہ ہے کہ سب امداد وہ جو ان کی گرفتاری ہوئی نا فیض علی صاحب کی, یہ کوئی ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بہت سوچ بچار کے بعد جو میری اطلاع ہے اور سارے شواہد ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا.
اور جس دن انہوں نے وہ علماء مشائخ کنونشن سے خطاب کیا تھا نا آرمی چیف نے، اور کہا تھا کہ لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان، لاکھوں علماء قربان پاکستان کے لیے، اس دن ڈائریکشن دے کے گئے تھے. فیصلہ حتمی فیصلہ اس دن ہوا کہ یار ہم دیکھنا وہاں بدنامی یہ وہ ساری باتیں ہو گئی تھی. ان کے جو بدنامی ہونی تھی ہو گئی. جنہیں فوج کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو باتیں باہر آ رہی تھی ان کا جو ہوتا یعنی کہ وہ کہنے کے نکوں چل کے منہ چلو آ رہی تھی، یعنی کہ پیمانے صبر لبریز ہو گیا. صحیح. اور دوسری بات جو یہ نواز شریف صاحب ہے، یہ بڑی اسمارٹ موو ہے ان کی. اچھا. یہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا یہاں پہ کہ سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، پائلٹ باہر سیر کر رہا ہے، بڑا صحیح رستے پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی صاحب نے سسٹم آٹو پہ لگایا اور چل کر رہے ہیں. اب جو کل میٹنگ ہوئی ہے وہ خواجہ آصف نے مجھے فرمایا ہے کہ جناب وہاں کوئی فیض میر کا ذکر ہی نہیں ہوا. ذکر ہوا ہے اور وہاں جو انہوں نے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ ہم نے بہت بھگتا ہے اس بندے کا، لیکن آپ لوگوں نے ایوی ٹانگ نہیں لوگی. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ میرا خیال سولو صاحب کے ساتھ میں جو بات ہوئی ہے کل اس میٹنگ کے بعد، جن کی میٹنگ تھی وہاں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، یا فوجیوں کو یا جو ہمدرد ہیں فیض امید کے ان کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جناب یہ نون لیگ والوں کے کہنے پہ یا نواز شریف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، اس طرح کا تاثر نہیں ملنا چاہیے. اس لیے یہ میرا خیال ہے کھل کے یہ مطالبہ نہیں کر رہے. لیکن خواجہ آصف جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں، جیسے وہ کھل کے بات کر رہے ہیں باجوہ کے متعلق. لیکن باجوہ کو میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے جو باجوہ ہے نا اس کو شاید کلین چٹ دینی ہے، مجھے لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو ریٹائرمنٹ والے جو بعد والے یعنی اصل میں یہ ہے تو فیض نیازی گٹھ جوڑ والی بات ہے، تو جو فیض نیازی گٹھ جوڑ وہی سارا ٹولہ پکڑا گیا ہے نا. وہی کوئی میرا خیال 100 کے قریب لوگ جو ہے ان میں کچھ گرفتار ہیں، کچھ کی موومنٹ جو ہے وہ مضبوط کر دی گئی ہے، کچھ کے سیشن ہو رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے، ہو رہی ہے پوچھ تاچھ. تو مجھے یہ لگ رہا ہے. اور پھر جو کل تصویر تھی پرسوں والی جو ان کی کھانا دیا تھا اس میں باجوہ صاحب نہیں تھے، اس میں اس سے یہ شک ہوا ہے. دبئی لیکن وہ دیکھیں رحیل شریف صاحب آ گئے تو وہ بھی آ سکتے تھے، ہو سکتے ہیں انہیں کہا گیا ہفتہ 10 دن تسی دینا. آرمی چیف کی ایکٹیویٹی ہے وہ کئی ماہ پہلے پلان. لیکن اگر یہ جہاں جیسے بات کر رہے ہیں 2017 سے اور 2018 کے الیکشن کے، اور یہ عمران کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی یہ بات کی تھی، اگر وہاں تک معاملہ جاتا ہے تو بیک نہیں جائے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے ہر بندے کا اپنا خیال ہے نا. اگر وہاں تک جاتے ہیں تو باجوہ صاحب پکڑے گئے، باجوہ سے شاکی کوئی نہیں. پھر تو دیکھیں نا وہاں نہ وہ تھا اپنا ظہیر تھا، ظہیر اسلام، نہ پاشا تھا، نہ باجوہ صاحب تھے. اس طرح کی میرا خیال ہے مختصراً کہ جو دیکھیں فوج کو سب سے زیادہ تنگ کیا ہے نا اور فوج کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ نہیں، وہ عمران خان کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے جتنے معمار ہیں نا وہ سب رگڑے میں آئیں گے. کیونکہ جس طرح اس کی تربیت کی گئی، جس طرح اس کو بنایا گیا، وہ بٹ صاحب کہتے ہیں نا پالا پوسا بڑا کیا گیا اور دو شادیاں کروائی، تو وہ جس طرح اس کو بنایا گیا اس کی بیسیکلی اس کی تربیت کی گئی کہ فوج کو کیسے توڑنا ہے. تو وہ جتنے ایسے عناصر ہیں ان کو فوج نے نہیں چھوڑنا، میرا خیال ہے. اچھا میں ابھی یہ 3 دوستوں نے بات معلوم ہے، لیکن اب 2 منٹ دے جی ٹھیک ہے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے بھائی نور ہیں، شکیل ہیں اور الفت صاحب. تسی ویٹ کیوں کرتے رہتے؟ تسی اپنی گل کر لیا. دیکھیے کیسے کریں. ہاں جی ہاں میں تو بول سکتا میں تیری کو نہیں آج نہیں. یہ جو 2nd پیراگراف ہے پریس ریلیز کا جو یہ کہتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ، تو اس سے پھر ہم جیسے لوگ جو کسی کے نہ حامی نہ مخالف، جو صرف دستور پاکستان کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کی
उसके साथ लगी हुई किसी दूसरे हिस्से को भी नहीं जानते। उनके लिए इसका मतलब ये होगा कि कोई करे पनामा, कोई करे 25 जुलाई खुली छुट्टी है, कोई करे अगस्त 14 का धरना, कोई करे बांटे हजार रुपए के नोट, छुट्टी है, कोई आके कहे कि हमने खड़ा किया है चूंकि हम बैलेंस करना चाहते हैं, छुट्टी है, इजाजत। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर मैं ये समझूंगा कि ये इंट्रा इंस्टीट्यूशनल इख्तलाफ है मुफाद का। कोर्स करेक्शन मुझे फिर इसमें नजर नहीं आती, चूंकि अगर आज की तारीख तक नहीं है, अगर यही तक रहता है जो के पोस्ट रिटायरमेंट फैज हमीद ने किया है, तो इसका मतलब ये है कि गलती करने वालों ने अपनी गलती के हजम का, वॉल्यूम का सही ना अंदाजा किया है और ना उस पर शर्मिंदा है। और बेसिकली अंदाजे उनके बहुत अच्छे हैं, अंदाजे उनके बहुत अच्छे हैं। पेंडोरा बॉक्स भी नहीं खोला जा सकता, उसमें सिर्फ बाजवा साहब शामिल नहीं थे, उस दौर के जितने भी कोर्स पेंडोरा बॉक्स खोला जा सकता है। यहाँ मेरी बात सुन, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें। ये पहले भी यहाँ बात की गई कि जनाब वो गलती न की जाए जो मुशर्रफ वाली सिर्फ फर्द वाहद के खिलाफ वो आर्टिकल 6 लगा, ये बात की गई। वो हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, वो अदालत ने कहा था कि जो 2007 का पीसीयू है उसका वाहिद जिम्मेदार उन्होंने कहा था मुशर्रफ है। अगर बाकी सबको पकड़ते वो तो उन्होंने सुन लेना, वो तो उन्होंने लिस्ट दी थी। मुशर्रफ ने दरखास्त दी थी, पता नहीं 103 बंदे जो थे फौज के, वो उसमें शामिल कर दिए। लेकिन मेरा ख्याल है जो सहूलतकारी जो थी ना वो नहीं थे कि जो फिर वो 18वीं तरमीम में आया ना। नहीं वो तो उसमें पहले ये ठीक फरमा रहे हैं, वो 3 नवंबर 2007 को हुआ था, और जो 18वीं तरमीम है वो अप्रैल 2010 में हुई है, जिसमें सहूलतकारों को भी शामिल किया गया। नहीं वो सहूलतकार नहीं, वो सबका, वो उन्होंने दरखास्त जो नहीं ये तो हो रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 12 जो है जिसमें कहते हैं माजी से इतलाक नहीं हो सकता, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 6 है ना हाई ट्रीजन वाला, इसका तलाक 1956 से होगा, 23 मार्च 1956 से, ठीक है। लेकिन लेकिन ये है कि जो मुशर्रफ साहब वाला मामला था ना, मुशर्रफ साहब ने ये दरखास्त जो दी थी, उन्होंने ये कहा था जनाब ये हम सब का फैसला था, 100 पता नहीं कितने बंदे, उन्होंने खुद उसमें ये कहा था अदालत ने गलत किया ना यार। पेंडोरा बॉक्स चूंकि फौजी इन्वॉल्व है इसलिए नहीं खुल सकता, एक से ज्यादा लोगों पे हाथ नहीं डाला जा सकता। लेकिन सारी बातों से पहले मुझे तो वो ये फौज ही कर रही है। हाँ, मुझे तो कई लोग जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना, जो बहुत लोग खुश नजर आ रहे हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी पे, मुझे वो सब अपने समेत मंगू कोचवान लग रहे हैं। ठीक है, वो भी बड़ा खुश हुआ था, लेकिन खुशी अपनी जगह। लेकिन अगर साहब के सामने कोई जुर्रत की एक्स्ट्रा, तो उन्होंने सड़क पे लिटा के उसकी लिथरॉल भी की थी। आज भी वही कुछ होगा, क्योंकि उनको कोई सज़ा, जैसे पहले तो वजाद साहब 9 मई से भी लिंक कर रहे थे, लेकिन उनको जो सज़ा मिल रही है वो इस बात की नहीं मिल रही कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान में शामिल थे, एक चलती हुई हुकूमत को गिराया गया, हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की। वो तो आज का जो बंदोबस्त है उसमें फिट नहीं आ रहे थे, बस इतनी सी बात है। तो इस वजह से वो बल्कि मंगू कोचवान वाले आइन में तो कुछ शिकें ऐसी भी थीं जो अवाम के मुफाद में थीं। इसमें तो बस एक ही है कि तू के ना वाकिफ़े आदाब गुलामी है अभी, तो उससे अगर हटेंगे तो उसको सज़ा मिलेगी, उसके अलावा किसी को सज़ा नहीं मिलनी। और जो हमारी ख्वाहिश है कि बाजवा साहब भी पकड़े जाएंगे, बाकी भी पकड़े जाएंगे, तो बाकी सारे तो चीफ के साथ खड़े हुए थे, तस्वीरें आ गई है, वीडियोज़ भी आ गई हैं। अगर उनमें से किसी को पकड़ने के बारे में इतना सोच विचार हो रहा होता तो उनको भी ना बुलाते उस मीटिंग में। मुझे बात नहीं समझ में आई। ये हो रहा है ना कि ये बड़ी सोच विचार के बाद फैसले हुए, तो उस सोच विचार में अगर प्रोजेक्ट इमरान खान वाले कैरेक्टर्स भी कहीं होते तो फिर राहिल शरीफ साहब को भी बुलाने की जरूरत नहीं थी। वो भी तो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना, इमरान खान को लाने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा। तो इमरान खान के प्रोजेक्ट पे किसी को कोई एतराज नहीं है, जो लेकर आए थे बड़े अच्छा, वो चूंकि चल नहीं सका इस वजह से मसला आया, और अब जो नया प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं उसमें भी जो टांग अड़ाना चाहेगा उसके लिए सजा है। हाँ, इसमें अच्छी बात सिर्फ ये होगी, एक अच्छी बात ये मुमकिन हो सकती है कि वो लोग जो आज भी
ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو, ان کو شاید ایک میسج مل جائے. وہ چاہے جنرل ہوں, چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں, چاہے کوئی آئی جی ہوں, چاہے کوئی ججز ہوں, ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی جو موجودہ بندوبست ہے اس کو چلانے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں, ان کو سزا مل سکتی ہے. اور نواز شریف صاحب کا جو کہنا, نواز شریف صاحب سمیت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, وہ کسی چیز کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ آرام سے سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ان کا آج بھی وہی موقف ہے جو 2024 کے الیکشن سے پہلے تھا کہ جو لائے ہیں. سن لیں سوال, آپ کے خیال میں قوم کا مزاج اور قوم کسی انقلاب کے لیے یا کسی انقلابی قدم کے لیے, انقلاب نہ کہیں انقلابی اقدامات کے لیے تیار؟ بھائی آئین اور قانون کے مطابق آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اگر سزا مل جائے, ملک کے حالات جتنے برے ہو چکے ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فیض کے ساتھ راحیل شریف کو بھی پکڑ لے تو مجھے اور آپ کو کسی کو کوئی پرابلم آئے گی؟ کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری چیز نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ہماری انوالومنٹ ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. آج انہوں نے 14 روپے کا ریلیف دیا ہے بجلی کے بلوں میں. اچھا وہ پنجاب اگر ایک منٹ دے دیں آپ. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. آپ کا فیڈ بیک چاہیے. میرے خیال میں یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بجائے مجھے لگ رہا ہے شاید کوئی خاص میسج ڈیلیور کرنا ہے. اچھا, وہ مختلف طبقات ہو سکتے ہیں, مختلف گروپس ہو سکتے ہیں ان تک. ادروائز تو میرے خیال میں جو فیض حمید صاحب کا جو اس سے پہلے جب وہ سرونگ تھے تو وہ اس سے زیادہ اگر جو پروجیکٹ عمران کی بات کی جاتی ہے نہیں تو پھر آپ نے بات دیکھا نا جہاں سے معاملہ دیکھیں جہاں پہ کہانی شروع. سر سن لے, بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 ٹوک لکھ کے دیا ہے کہ جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی کاروائی ہے. ادروائز تو بطور وہ جس طرح وجاہ صاحب نے سارے معاملات گنوائے ہیں وہ تو پھر عابد وہی بگڑے ہوئے ہیں. پھر تو یار اصل میں ہوا یہ ہے, اصل میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی فوج نے کہا, اب جو مجھے سمجھ آتی کہ یار اس عمران خان نے آگے غلطی کی تھی اور بڑا ناکام ہو گیا کام. اور جو عمران خان کے جانے کے بعد بھی عمران خان کو پروموٹ کر رہے تھے یا ہر بندے کو تجزیہ اس وقت کیوں یاد آتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں. مجھے بات کریں, سوال تو کر سکتے ہیں, سوال کر سکتا